یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا یہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا. تو ہم پلیز ذرا چلا دیں. بند تھا, سیکریٹریٹ سے نوٹیفیکیشن آتا ہے اور الیکشن کمیشن کی حیثیت صرف ایک منشی کی ہو گئی ہے اس حکومت میں. اداروں کا زوال جو ہم نے اس حکومت کے دوران دیکھا ہے پاکستان نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. بند تھا. اگلا چلائیں جی. آپ کا باپ بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. یہ ایف آئی آر جو میں نے آپ کو دکھائی ہے, یہ ریفرنس جو کلپ آپ نے دیکھا خاندانوں کا, فیملیز کا, یہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے. اور کوئی سیاسی جماعت, کوئی جمہوری حکومت, کوئی سیاسی حکومت, یہ 9 ماہ سے ہم حکومت میں ہیں اور 9 ماہ سے جو زبان درازی عمران خان صاحب, ان کے سارے ترجمان, ان فواد چودھری صاحب, جس قسم کی زبان انہوں نے حکومت کے بارے میں, پارٹی قیادت کے بارے میں, ہم سب کے بارے میں, بشمول میرے بارے میں کی ہے. اگر سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی تو عمران خان صاحب کی طرح اپوزیشن کے پہلے جو فرنٹ کے 2 بینچز ہیں وہ سب اس وقت جیلوں میں ہوتے ہیں. یہ فاشزم کرنا, اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا, ریاست کی طاقت کو استعمال کرنا جو ہے وہ عمران خان صاحب نے عملی اس کا نمونہ پیش کیا 2018 سے لے کر 2022 تک. لوگوں کی بیٹیوں کو, لوگوں کی بہنوں کو گھسیٹا گیا, ہسپتالوں میں گھسیٹا گیا, جیلوں میں باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا گیا. نواز شریف صاحب کو جب اقامے کے اوپر گرفتار کیا گیا, ڈسکوالیفائی کیا گیا, ان کو ان کی پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا. وہ سیاسی انتقام تھا. لیکن انہوں نے گالی ادارے کو نہیں دی, دھمکی نہیں دی, اداروں کے سربراہان کے بچوں کو, ان کے خاندانوں کو دھمکیاں اور گالیاں نہیں دی. وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ہر روز کی بنیاد پر نیب کی عدالت میں پیشیاں بھگتتے تھے. اسی طرح شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کیا گیا, ان کی بیٹی کی گھر کی 4 دیواری پھلانگ کر نیب کے اراکین اور پنجاب پولیس نے ان کے گھر پر دھاوا بولا, ان کی بیٹی کے گھر کے اوپر. ہم نے اداروں کو گالیاں دی, ان کے بچوں کو دھمکیاں دی, ان کو مار دینے کی, ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی, باتیں کی. شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کیا گیا, میں ان کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, بغیر وارنٹ کے گرفتاریاں ہوئیں. وہ تھا سیاسی انتقام, وہ تھا سیاسی گرفتاریاں. ایک گرفتاری سے 3 دن پہلے وزیر اعظم عمران خان سے لے کر تمام ترجمان, تمام وزراء انہی جگہوں کے اوپر بیٹھ کر ان گرفتاریوں کا اعلان کرتے تھے. بتاتے تھے کہ 2 دن کے بعد رانا ثناءاللہ نے گرفتار ہونا ہے, 2 دن کے بعد صفدر صاحب نے گرفتار ہونا ہے. یہی جگہ استعمال کی جاتی تھی, یہی اختیارات کیے جاتے تھے, انہی کیمروں کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ کس دن کس بندے نے گرفتار ہونا ہے. حکومتی پریس کانفرنسز ہوتی تھی, آپ لوگ انہی کرسیوں پر بیٹھتے تھے اور یہ باتیں سنتے تھے. وہ سیاسی گرفتاریاں ہوتی ہیں. 9 ماہ سے ہم ان کی زبانیں سن رہے ہیں, ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں, سیاسی صبر رکھتے ہیں, تنقید سننا جانتے ہیں, اور معلوم ہونے کے باوجود کہ جھوٹ بولتے ہیں. آج فیصلہ کرنا ہوگا, آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے, عوام نے, میڈیا نے, اداروں نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کہاں لائن ڈرا کرنی ہے, کس جگہ کے اوپر لائن ڈرا کرنی ہے. افواج پاکستان کے شہداء کے خلاف آفیشل پارٹی اکاؤنٹ سے مہم چلائی گئی, پارٹی اکاؤنٹ سے مہم چلائی گئی. میڈیا چینلز کو استعمال کر کے افواج پاکستان کے درمیان, افسران کے درمیان سیڈیشن اور بغاوت اکسائی گئی. علن اعلان کیا گیا یہ سب کچھ. یہ جو آپ کو میں نے کلپس دکھائے ہیں, یہ کلپس, کوئی سیاستدان کسی سیاستدان کی گرفتاری کے اوپر خوش نہیں ہوتا. یہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہے.
لیکن یہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے, اس فرق کو سمجھنا پڑے گا. یہ ایف آئی آر جو ہے یہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کٹوائی, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کٹائی ہے. آئین کے مطابق سیکرٹری الیکشن کمیشن اس کا مدعی ہے. یہ اس کے اوپر کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں ہے. اور یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا, یہ لائن ڈرا کرنی ہوگی. یہ آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے ماحول کے اندر آپ نے اداروں کو گالی دے کر آپ فورن فنڈنگ میں پکڑے گئے. آپ الیکشن کمیشن کو دھمکائیں, گالی دیں, کہیں تم ڈسکوالیفائی کرو تو میں تمہارے بچوں کو دیکھ لوں گا. تم ہمارے لیڈر کو ڈسکوالیفائی کراؤ, تمہارا بچوں کا, تمہارے خاندانوں کا باہر نکلنا بند ہو جائے گا. آپ اور یہ کیوں ایسے بولتے ہیں, اس کے پیچھے بھی ایک کانٹیکسٹ ہے. یہ اس لیے ایسے بولتے ہیں کہ جن کا لیڈر یہ بولے, جن کا لیڈر کی گفتگو یہ ہو کہ میں مار دوں گا, گلے سے پکڑ کے ہاتھوں سے پھانسیاں دوں گا, او آئی جی, او ڈی ایس پی, او الیکشن کمیشن, وہ تو اس کا نوکر, تو اس کا نوکر, گلے سے گھسیٹ کے وزیر اعظم کو باہر لے آؤ, پولیس والوں کے سر پھاڑ دو. یہ پورا, اور انہوں نے لوگوں کے خاندانوں کے ساتھ, لوگوں کے بچوں کے ساتھ, لوگوں کی بہنوں کے ساتھ, لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سارا رویہ 4 سال کیا ہے. اس لیے یہ بولتے ہیں اس طرح, کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے. تو یہ لائن آج عدالتوں کو, یہ لائن آج اداروں کو, یہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی بحیثیت عوام, کہ اگر کسی کو ایک جماعت کو ایگزیمپشن دی تو آپ کو 22 کروڑ عوام کو اجازت دینی پڑے گی کہ اگر ان اداروں سے ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں تو ان کو بھی حق ہو گالی دینے کا, دھمکانے کا, خاندانوں کو دھمکیاں دینے کا. یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اس میں کوئی لڑائی نہیں, اس میں کوئی فساد نہیں. یہ ایک چیز کا تعین کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان گالی دے, دھمکی دے, گلے سے گھسیٹنے کی باتیں کرے, پھانسی کی باتیں کرے, اداروں کے سربراہان کو نوکر کہے, ان کو کہے تمہارے بچے نکل نہیں سکیں گے گھروں سے اور فیملیز نکل نہیں سکیں گی, تو آپ ان کو ایگزیمپشن دے دیں. ان کے ترجمان یہ گفتگو کریں, آپ کو کلپس آپ کے سامنے سنائے ہیں. تو آج یہ فیصلہ کرنا پڑے گا عدالتوں کو, آج یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اداروں کو, عوام کو, میڈیا کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. یہی لوگ جو تھے وہ میڈیا کو دھمکاتے تھے, وہ گالی دیتے تھے, جیلوں میں ڈالا. آپ کے خلاف میڈیا ایک لائن ڈالتا تھا, وہ صحافی اگلے دن پروگرام نہیں کر سکتا تھا. آپ کوئی صحافی لکھتا تھا, اس کا قلم ٹوٹ کر اس کے ہڈیاں, اس کی پسلیاں توڑی جاتی تھی. بچیوں کے گھروں, بچیوں کے سکولوں کے باہر سے صحافیوں کو اغوا کیا جاتا تھا. گھروں کے باہر پیٹ کے اندر صحافیوں کو گولیاں ماری جاتی تھیں. تب آپ ٹویٹس کیا کرتے تھے کہ بالکل ٹھیک کیا اس صحافی نے. آپ اس وقت, آپ کو یاد ہوگا سیاسی گفتگو جو ہے نا, اس کو فرق کو سمجھنا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے نہال ہاشمی صاحب نے کنڈیمٹ کی, پارٹی نے کنڈیم کیا, پارٹی کی قیادت نے کنڈیم کیا, ان کو سینیٹر کی کرسی سے ہٹایا. اور عمران خان صاحب نے کیا ٹویٹ کی تھی؟ Want to congratulate the Supreme Court for moving against Nihal Hashmi on his abuse and threats to senior judiciary and their families. I can assure them the whole nation stands with the Supreme Court and they should not be weighed down by the contemptuous and abusive behavior of Sharifs and their darbaris. What package will the Godfather give Nihal Hashmi fallen scapegoat tradition of Pervez Rashid Mushahidullah after his Oscar-worthy performance? Nihal Hashmi's shameful threats to superior judiciary and JIT part of PMLN pool culture, they either buy people or try to scare them. یہ عمران خان صاحب کے ٹویٹ ہیں. آپ اپنے معیار سے ان کلپس کو دیکھیں, یہ آپ کے ٹویٹس ہیں. یہ سیاسی گرفتاری ہے, یہ سیاسی گفتگو ہے. مطلب آپ چاہتے کیا ہیں؟ پوری کی پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا, اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا وارنٹس کے بغیر ڈالا. ان کی بہنوں کو, ان کی بیٹیوں کو عدالتوں میں گھسیٹا. مائکس کے اوپر, لاؤڈ سپیکرز کے اوپر اعلان ہوتے تھے کہ آج شہباز شریف کی فلانی بیٹی کا نام لے کر وہ پیش ہو رہی ہے عدالت میں. نام اونچا اونچا لیا جاتا تھا. فریال تالپور کو عید والے دن ہسپتال سے گھسیٹ کر جیل میں ڈالا گیا. مریم نواز کو 2 دفعہ گرفتار کیا گیا
اور فیصلہ ہائی کورٹ اسلام آباد کا آپ نے سن لیا. دوسری دفعہ گرفتار کیا گیا جس وقت وہ اپنے والد کو کوٹ لکھپت جیل میں ملنی گئی, ہینڈ کفس لگائے گئے ان کو اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا. امریکہ گئے موصوف تو کہتے تھے میں آج جا کر نواز شریف کا اے سی اتاروں گا جیل کے اندر سے. یہ تقریر, یہ جگہ استعمال کی جاتی تھی کہ شہباز شریف کو جیل کے اندر کرسی نہیں دینی نماز پڑھنے کے لیے, اس کی میڈیکل رپورٹس جو ہیں اس کو نہیں دکھانا. گالی دی تھی کسی کو؟ وہ تو سیاسی گرفتاریاں تھیں. رانا ثناءاللہ کو 20 کلو ہیروئن ڈال دی, نہ وہ بیگ ملا ہیروئن کا نہ وہ ہیروئن ملی. ان کی بیگم کو جیل کے باہر گھنٹوں بٹھایا جاتا تھا صرف کس لیے کہ انہوں نے ان کو شوگر کی دوائی اور ان کو کھانا دینا ہے. ہم نے تو کبھی یہ باتیں بھی نہیں کی. ان کی بیٹی کو گھسیٹا گیا جیل کے اندر جہاں وہ اپنے ان کے والد کو ملنے جایا کرتی تھی. مطلب سب کی اور سب لوگوں کو گرفتار کیا, سب لوگ جیلوں میں گئے, سب لوگوں نے جیلوں میں جا کر عدالتوں میں اپنے کیس لڑے. یہاں تو طیبہ گل کو گرفتار اغوا کر لیا وزیر اعظم ہاؤس میں کہ لوگوں کے خلاف تم کیسز بناؤ. وہ سیاسی کیسز ہوتے ہیں, وہ سیاسی گرفتاریاں ہوتی ہیں. آپ اداروں کو دھمکائیں, شہداء کے خلاف کیمپین کریں, شہداء کی فیملیز کے خلاف مہم چلائیں. مطلب آپ یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ اداروں کو گالیاں دیں, آپ لوگوں کے بچوں کو دھمکیاں دیں کہ تم باہر نکل کے دکھاؤ, تم باہر نہیں نکل سکو گے. ان کی فیملیز کو دھمکاؤ اور پھر کہو کہ جی سیاسی گرفتاری ہے. اگر سیاسی گرفتاری ہونی ہوتی تو 9 ماہ میں ہو جاتی. ہمارے پاس بھی وہی طاقت ہے, ہمارے پاس بھی وہی اختیار ہے, ہمارے پاس بھی وہی قوانین ہے, ہمارے پاس بھی وہی کرسی اور وہی منصب ہے جس کا آپ نے ناجائز استعمال کر کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, لوگوں کی بچیوں کو جیلوں میں ڈالا, عدالتوں میں گھسیٹا. تو 9 ماہ سے یہ ہو جانا چاہیے تھا. تم توشہ خانہ میں پکڑے جاؤ تو الیکشن کمیشن کو گالی دو کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر کے دکھاؤ. تم سیشن جج کو ساتھ خاتون کے ساتھ کنٹیمپٹ کرو, اس کو دھمکاؤ, اس کو دھمکیاں دو اور جا کے تم دندناتے پھرو اور کہو کہ تو کر مجھے گرفتار ہو یا تو کر مجھے ڈسکوالیفائی. تم سپریم کورٹ کو گالی دو, تم اسلام آباد ہائی کورٹ اگر تمہیں کہے کہ نہیں تم جا کر فورن فنڈنگ کا فیصلے کا جواب دو, توشہ خانہ میں تم کہو کہ جی آپ کو میں مجھے ڈسکوالیفائی کیا تو میں سب کو گھسیٹ دوں گا, مار دوں گا, دھمکا دوں گا, چھوڑوں گا نہیں, ان کے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا. کس قسم کا رویہ ہے یہ؟ کس قسم کا رویہ ہے؟ کیا ہم نے پاکستان کو اس قسم کی ریاست اور بنانا, ریپبلک بنانا ہے تو یہ فیصلہ آج سب کو کرنا پڑے گا. اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کو کرنا پڑے گا, اس اسکرین کو دیکھتے ہوئے ہر شخص کو کرنا پڑے گا, اس ملک کے ہر نوجوان کو یہ کرنا پڑے گا کہ اگر آج ایگزیمشن عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ترجمانوں کو دی تو پھر یہ ایگزیمشن 22 کروڑ عوام کو دینی پڑے گی, یہ ہر جماعت کو دینی پڑے گی, یہ ہر جماعت کے ترجمان کو دینی پڑے گی کہ اس کے دل میں جو آئے وہ منہ سے بول سکتا ہے. وہ قوانین ختم کرنے پڑیں گے جو ملک کے اندر اس وقت موجود ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص کو یہ اجازت دیں, ایک شخص کے اوپر یہ ایگزیمشن ہو, اس کو کھلی چھٹی ہو, وہ کبھی کسی آئی جی کو گلے سے گھسیٹنے کی بات کرے, کبھی کسی کو اپنے ہاتھوں سے پھانسیاں دینے کی بات کرے, کبھی کسی بچوں کو, ان کی بیویوں کو, ان کی بیٹیوں کو, ان کی بہنوں کو, ان کی فیملیز کو دھمکانے کی بات کرے, ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالے تو کوئی بات نہیں. وہ سیاسی طور پہ بول سکتا ہے اور دوسری طرف آپ دوسروں کو بات نہ کرنے دیں. شہباز شریف جاتا تھا نا عدالت میں, نیب کی عدالت میں, آپ میں سے کئی لوگ وہاں موجود ہوتے تھے. جب وہ میڈیا ان کے سامنے آتا تھا کہ آپ کچھ بولیں, وہ 2 دفعہ سی ایم رہے ہیں پنجاب کے, اس وقت کیا کرتے تھے, اونچے اونچے لاؤڈ سپیکر پنجاب پولیس اور نیب کی عدالت میں بجائے جاتے تھے کہ شہباز شریف کی آواز نہ پہنچے میڈیا کو. جب مریم نواز اور نواز شریف صاحب یہاں آتے تھے عدالت میں ہاتھ پکڑ کے, سب کو پتا تھا وہ کیا کیس ہے, تو تب کیوں نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ آج کیوں نہیں کہتے کہ وہ غلط ہوا تھا؟ 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم تھا, اگر وہ عدالت میں پیش ہو سکتا ہے, اس کی بیٹی پیش ہو سکتی ہے, بطور وزیر اعظم جے آئی ٹی میں اس کے سارے بچے پیش ہو سکتے ہیں, تو یہ کیوں نہیں پیش ہو سکتے؟ یہ کیوں جب ان کو بلاتے ہیں, نوٹس دیتے ہیں تو اسکائپ پہ آ جائیں, جی اسکائپ پہ آ جائیں, کیوں نہیں یہ کہا جاتا؟ ہر بندہ, ہر ترجمان کھڑا ہوتا ہے, ادارے کو گالی دیتا ہے, عدالت کے گلے تک پہنچ جاتے ہیں,
ان کی فیملیز تک پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ انہوں نے فیملیز کے ساتھ یہ رویہ کیا تھا, کیونکہ انہوں نے 4 سال لوگوں کے ساتھ یہ رویہ کیا, اس لیے یہ مائنڈ سیٹ یہ بولتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ تم دھمکیاں دو. اور چینل والوں کو, وہ آج 24 چینل والوں کو گالیاں دے رہے ہیں. جو میڈیا بات کرے اس کو گالی, جو میڈیا سوال کرے اس کو گالی, جو ادارہ سوال کرے اس کو گالی. مطلب اپنا جواب نہیں ہے تو دوسروں کو گالی تو نہ دو, دوسروں کے بچوں کو نہ گھسیٹو. ہمارے ساتھ تو جو کیا, ہم نے اگر اس کا بدلہ لینا ہوتا تو آج ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف جیل کے پیچھے ہوتی, اگر سیاسی بدلہ لینا ہوتا. کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. لیکن ہم واحد وہ جماعت ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم سے کہ 40 سال کا جواب دیا ہے, 40 سال کا جواب دیا ہے. تو 4 سال کا جواب دے دے یار. کیوں گالی گلوچ پر اتر آتے ہو؟ ابھی 5 بجے بیٹھ کر پھر وہی گفتگو کریں گے, پھر وہی باتیں کریں گے, پھر اداروں کے خلاف باتیں کریں. بھئی میں رہا کرو, رہا کرو. بھئی آپ معذرت کر لیں, عدالت میں پیش ہو جائیں. عدالت کے اندر معذرت تو ویسے بھی آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کریں, آپ لوگوں کے بچوں کو, بہنوں کو, اداروں کے سربراہان کے بچوں کو, بیٹیوں کو, فیملیز کو اپنی سیاست میں گھسیٹ دیں. آپ سیاسی بات کریں, ہم دل رکھتے ہیں, ہم جذبہ رکھتے ہیں, ہم صبر رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے پہ بات کریں, ہم اس کو سیاسی جواب دیں گے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم نے سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی, یہ میں میڈیا, عوام اور سب کے مخاطب ہوں, اگر ہم نے سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی تو آج 9 ماہ 10 ماہ ہو گئے ہیں اس حکومت کو. کیوں نہیں گرفتار؟ ہم نہیں کر سکتے تھے گرفتار. سب جیلوں کے پیچھے ہوتے بشمول عمران خان. لیکن ملک کے اندر ابھی اس وقت مسائل عوام کے ہیں. جو 4 سال کی معاشی بدحالی, معاشی تباہی ہے, اس وقت پرائیورٹی وہ ہے. عدالتوں جو تمام کیسز ہیں وہ اداروں کے حوالے کیے گئے ہیں کہ قانون کے مطابق ان کے فیصلے کریں. جو عدالت بلاتی ہے, جو ادارہ بلاتا ہے, جو فورم بلاتا ہے, اس کو گالی دیتے ہیں. ملک کے اندر اس وقت افراتفری, ملک کے اندر اس وقت عدم استحکام معاشی, اور 4 سال کی کرتوتوں کا, معاشی تباہی کا, عوام کو بے روزگاری دینے کا, مہنگائی کا طوفان برپا کرنے کا کوئی جواب نہیں, کوئی سوال نہیں کہ 9 مہینے میں سب کچھ ہو گیا. ہم نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, ہم نے سگنیچر تھے IMF کے ساتھ. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون یا کوئلیشن گورنمنٹ حکومت میں تھی. ہم نے سبسڈیز کو ریورس کیا تھا, ہم نے IMF کے معاہدہ جس پہ سائن کیا اس کو ہم نے ریورس کیا تھا. ہم نے مہنگائی کو 2.4% سے 16% پہ پہنچایا تھا. آپ ان کے وعدے سنیں, ان کی گفتگو سنیں, ان کی باتیں سنیں. 4 سال انہوں نے ملک کے ساتھ کیا سوائے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کے, ان کی بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالنے, ان کی بہنوں کو جیلوں میں ڈالنے کے. اور آج سارے عدالتی فیصلے میں کتنے ماہ انہوں نے بیوروکریسی کو نہیں چھوڑا. نواز شریف اور شہباز شریف کے بغض میں 2.5 سال لوگ گرفتار رہے. سعد رفیق گرفتار, میں کس کا نام لوں, سلمان رفیق, خواجہ آصف, گالیاں دی تھیں. جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگتی تھیں تو ان کے سپریم کورٹ کے بچوں, ججز کے بچوں کو کہا تھا کہ تم نکل کے دکھاؤ باہر. الیکشن کمیشن کو کہا تھا. مطلب کس قسم کی گفتگو ہے, کس قسم کی باتیں ہیں. اس کے بعد جی یہ دیکھ لیں کہ آج اگر ایگزیمشن اداروں نے بھی دینی ہے تو ایگزیمشن پھر مریم اورنگزیب کو بھی چاہیے, کیونکہ میرا لیڈر 3 دفعہ منتخب اس ملک کا وزیر اعظم تھا, جس کو بیٹی کے ساتھ اقامہ جو تنخواہ نہیں لی تھی اس کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. یہ ایگزیمشن پھر ہر کسی کو ہونی چاہیے کہ اس کے منہ میں جو بولے, یا مریم اورنگزیب نہیں 22 کروڑ عوام کو بھی یہ ایگزیمشن ہونی چاہیے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا یہ ماحول نہیں چلے گا. یہ کوئی آزادی رائے نہیں ہے, یہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. اگر ہونا چاہیے تو وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. پھر یہ قوانین کو ختم کر دینا چاہیے. کسی کے بچوں کو لے آؤ, کسی کی بیٹیوں کو گھسیٹ دو اپنی سیاست میں, یہ تو فیصلہ کرنا پڑے گا. اور جیسے میں نے پہلے یہ بات بولی آپ کو کہ یہ ننگی دھمکیاں, ننگی گالیاں,
وہ گالیاں، وہ دھمکیاں جو آپ ایک مہذب گھر میں آپ بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ وہ گفتگو نہیں سن سکتے. ایک شخص ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے. ایک شخص ہے وہ شروع ہوا تھا کہ میری سائفر امپورٹڈ حکومت، میری رجیم چینج میری یو ایس نے کر دی، میرے پہ سائفر آ گیا، میری گورنمنٹ کو بدل دیا. جس جنرل باجوہ کو انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو کمرے میں بیٹھ کے کہا میرا اقتدار بچا لو، میں تمہیں ایک حیات ایکسٹینشن دے دوں گا، اس کو جانور کہہ دیا، اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے، وہ نیوٹرل نہیں، وہ جانور ہونا چاہیے. مطلب اس کے بعد آپ نے کہا نہیں یہ میری حکومت گرائی ہے نواز شریف نے، پھر میری شہباز شریف نے، پھر جنرل باجوہ نے، پھر کل کیا کہہ رہے تھے موصوف، میری حکومت محسن نقوی نے گرائی ہے. میرا مطلب ہے الیکشن کمیشن نے ایک قانون اور آئین کے تحت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی کو لگایا ہے. آپ نے نام دیے، وہ تینوں نے کہا جی معذرت ہے ہم آپ کا چیف منسٹر نہیں بننا چاہتے، دو لوگوں نے. اس کے بعد ہم نے نام دیے، ان دونوں ناموں پہ آپ لوگوں نے رضامندی نہیں کی. الیکشن کمیشن نے اپنا اختیار کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ چیف منسٹر بنا دیا. اب وہ چیف منسٹر کے بچے بھی گالی دو، اس چیف منسٹر کی فیملی کو گالی دو. وہی چیف منسٹر ہے جس نے میری حکومت ختم کی ہے، وہی چیف منسٹر محسن نقوی کی اب میں بول نہیں سکتی وہ الفاظ جو میں بولنا چاہتی ہوں. اب وہ میری رجیم چینج جو کی ہے وہ محسن نقوی نے کی ہے. مطلب یہ کس قسم کی باتیں ہیں، کس قسم کی کا رویہ ہے کہ مرید کے میں آپ اکتوبر 22 پہ پی ٹی آئی کھڑی ہوتی ہے تو وہ ان کے بچوں کو قتل کرنے کی دھمکی دے دیتی ہے. الیکشن کمشنر کے بچے کے جو ہے وہ ان کا پاکستان کا کوئی قانون ان کا تحفظ نہیں کرتا. وہ کہاں جا کے انہوں نے تو کے طریقے سے الیکشن کمیشن نے ایک قانون کے طریقے سے ایف آئی آر کٹائی ہے کہ میرے بچوں کو، میری فیملی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس شخص کی طرف سے بار بار. انہوں نے قانون کے مطابق یہ کام کیا ہے اور آپ جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا. کوئی شخص اس کمرے میں بیٹھا ہوا، یہ بزاد سلیمی صاحب کے میں آج یہ کہوں، یہ ادھر طارق صاحب بیٹھے ہیں، ادھر یہ اورنگزیب صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کو کہوں نہیں تم میرے خلاف لکھو گے میں تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں آج اختیار ہے میرے پاس طاقت ہے. تمہاری بچیاں گھر سے نہیں نکل سکتی. کیا کریں گے آپ؟ ایک مہذب آدمی کیا کرے گا؟ وہ جا کے ادارے پولیس اسٹیشن میں درخواست دے گا. وہ کہے گا یہ شخص جو ہے وہ میرے اوپر، میرے بچوں کے اوپر یہ خطرے میں ڈال رہا ہے، میرے اہل خانہ کی جان خطرے میں ڈال رہا ہے، تو یہ میری درخواست ہے اس کے اوپر پولیس ایکٹ کرے. آپ نے صبح سے لے کر اس کو ایک سیاسی رنگ، میں سیدھا کیٹیگوریکلی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم نے سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی تو سب سے پہلے عمران خان کی گرفتاری کرتے، ان جگہوں کو استعمال کرتے. ہمارے منہ میں بھی زبانیں ہیں، سب کو ہر کام کرنا آتا ہوتا ہے جب طاقت ہوتی ہے، لیکن اللہ کا خوف ہے. ہم نے اداروں کو کہا کہ تم یہ سارا توشہ خانہ ہو، فورن فنڈنگ ہو، ایل این جی ہو، پیٹرول ہو، جو کیسز ہیں وہ آپ اپنے قانون کے مطابق فیصلے کریں. یہ رویہ ختم ہونا چاہیے. یہ آج فیصلہ کرنا ہوگا، یہ عدالتوں کو بھی کرنا ہوگا، سیاست دانوں کو بھی کرنا ہوگا، جوڈیشری کو بھی کرنا ہوگا، سب کو کرنا ہوگا کہ یہ کہاں رکے گا سلسلہ. اگر اس سلسلے کو بند نہ کیا گیا تو یہ سلسلہ کہیں نہیں رکے گا. جی جاوید حسین دنیا سے. جی جاوید آپ بڑا مسکرا رہے ہیں. جی جی یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے الیکشن کمیشن کے اوپر جو بات رد عمل میں جس طرح سے اسلام آباد پولیس نے کھٹیاں دکھائی ہیں، تو کیا اور کیسز میں بھی اس طرح سے کھٹیاں نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے اس کیس میں انہوں نے دکھایا کہ فوراً گئے گرفتار کیا اسلام آباد آ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ آج ایک پریس کانفرنس دلی میں ہوئی جس میں شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس میں انہوں نے 24 چینل کیونکہ نگران وزیر اعلیٰ اس کے آنر ہیں، ان کے رپورٹر کو بڑا سناپ کیا، اس پہ ذاتی حالات کا اظہار کیا. اس قسم کے رویے بھی سامنے آ رہے ہیں، تو کیا کہیں؟ دیکھیے میں نے پہلے یہ بات بولی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ایف آئی آر پہ اگر اسلام آباد پولیس ایکٹ نہ کرتی تو پھر اسلام آباد پولیس کو کسی کی اپلیکیشن پہ ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام آباد کے کسی شہری کے کسی بچے کو، کسی فیملی کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی تھریٹ دیتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کی دھمکی دیتا ہے تو پھر اسلام آباد پولیس
एक्ट करे जब उसका दिल करे, जब खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए। देखिए ना, इंतिशाल, इंस्टिगेशन, सेडिशन, बगावत, आप क्यों? हमने आपको कहा था कि आप पंजाब हुकूमत से इस्तीफा दे दें, तो वो तो लगना था वजीर आला पंजाब। हमने तो नहीं कहा था कि आप अब इस्तीफा दे दें। किस पे गुस्सा निकाल रहे हैं? इलेक्शन कमीशन पे। तो इलेक्शन कमीशन ने एक तरीके से अपना राइट इस्तेमाल करते हुए, अपना आईनी कानूनी राइट इस्तेमाल करते हुए दे दी एप्लीकेशन। उस पे इस्लामाबाद पुलिस ने, जिसने, वो कोई भी होता, वो आज फवाद चौधरी है जिसका क्लिप मैंने आपको दिखाया है। और ये मैंने क्यों दिखाया है? इसलिए दिखाया है कि ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये सियासत नहीं है। इस सिलसिले को अगर ना रोका तो मेरे बच्चे, आपकी बहनें, आपकी बेटियां, हमने तो भुगता है, लेकिन हमने उसको सियासत समझ के भुगता है अल्लाह ताला के फजलो करम से। कौन चाहता है कि उसके बाप के सामने उसकी बेटी गिरफ्तार हो? कौन चाहता